ہماری اقلیتی جماعتوں کے لیے یا برادری کے لیے کیا پاکستان کے قانون میں کوئی جامع قانون سازی کی گئی ہے خصوصاً خواتین کے لیے یا خواتین کے حقوق کے لیے؟ کسی نے اس پہ غور بھی نہیں کیا ہے، نہ کوئی لیجسلیٹر ہے اسمبلی میں جو اس بات پہ بات کرے۔ کیا ایک کرسچن عورت کے خلاف زیادہ تفریق کی جاتی ہے بنسبت ایک مسلمان عورت کے؟ اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ جس کمیونٹی سے اس کا تعلق ہے وہ نیچ گھرانہ کہہ لیں، اس کے لیے مختلف ورڈز یوز کیے جاتے ہیں جو کہ میں بیان نہیں کرنا چاہوں گی۔ مذہب ایک طرف تو جبرن تبدیل کیا جا رہا ہے اور جہاں لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں وہاں پر بھی اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ السلام علیکم، لال و گوہر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت فاؤنڈیشن کے اشتراک سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ ہمیں کچھ معلومات بھی ملیں، کچھ شعور اور آگہی بیدار ہو اور ہم ان چیزوں کے اوپر نظر ثانی کریں جنہیں ہم فار گرانٹیڈ لیتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ اگر پاکستان کا پرچم دیکھیں تو وہ سبز ہلالی پرچم، اس کا 1/3 حصہ سفید ہے اور یہ سفیدی ہماری اس اقلیتی برادری کی نمائندگی کرتی ہے جس میں عیسائی بھی شامل ہیں، ہندو مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں، پارسی بھی شامل ہیں، سکھ مذہب کے لوگ بھی شامل ہیں، جو ہماری اس قوم کا پاکستانی ہونے کا ایک حصہ ہیں۔ لیکن کیا وہ اس ملک میں ہماری قوم کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں، رہ رہے ہیں؟ کیا انہیں وہ سکون، وہ خوشی حاصل ہے جو قوم کے ایک فرد کو ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہے۔ ہمیں ہر تہوار کرنے ملتے ہیں، ہمیں ہر آزادی ہے، کوئی ہمیں مشکل نہیں ہے۔ جہاں تک فورسڈ کنورژن کا تعلق ہے، اب جو یہ صورتحال ہے کہ لڑکیاں اتنے تواتر سے، پہلے بھی مسلم یہیں تھے، ہندو بھی یہاں تھے، لیکن اتنے واقعات پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے؟ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آیا وہ مذہب سے متاثر ہو رہی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اگر وہ اسلام سے ہی متاثر ہوئی ہے تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو لڑکی گھر سے نکلتی ہے اسٹیٹمنٹ اس کی ہوتی ہے کہ میں مذہب سے متاثر ہوں اور اس کے 2 گھنٹے بعد ہی وہ شادی کر لیتی ہے؟ کوئی ہمارے کو یعنی کہ پریشانی ہے، پاکستان میں بہت اچھا کوپریٹ یعنی کہ ہوتا ہے، ہم پاکستان میں رہنا چاہیں گے۔ دیکھیں جی، جہاں تک ہم ڈسکرمنیشن کی بات کرتے ہیں تو ڈسکرمنیشن تو ہر سطح پر ہے۔ لفظ ہندو پاکستان میں ایک نفرت کی علامت ہے، ایک اٹ سیلف ایک ڈسکرمنیشن ہے۔ اسی طریقے سے جو مسیحی ہیں یا کرسچنز ہیں ان کو بھی مختلف ناموں سے جو ہے وہ پکارتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب معاشرے میں سرائیت کر جاتی ہیں تو اس کا ریئیکشن آپ کو ہر سطح پر ملتا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں بھی یہ بات کر لیں کہ کسی بھی ایک شخص کو کسی پہ فوقیت نہیں ہوگی، سب پاکستانی ہیں، تو یہاں کے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سب لوگوں کی باتیں ہم نے سنی، لیکن اس وقت وہ سب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود نہیں ہیں۔ اسٹوڈیو میں جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ سونو کھنگرانی صاحب، جن کا پیشہ تو ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے، تھردیپ سے بھی آپ منسلک رہے اور آج کل سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے آپ سربراہ ہیں۔ آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہیں روبینہ غزل صاحبہ، جو کہ کلاس یعنی کہ سینٹر فار لیگل ایڈ اسسٹنس اینڈ سیٹلمنٹ کے لیگل ایڈ ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہیں اور کرسچن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس وقت ہمارے پاس ایک مکمل صورت آ گئی ہے پاکستان کی۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ کھنگرانی صاحب، آپ کا پیشہ انسانیت کی بہتری کی طرف ہے، وہاں پر ایکٹیویزم بھی شاید آ جاتا ہے۔ جو آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا ملک پاکستان ہے، ہمیں کوئی ایشوز نہیں ہیں۔ شاید شہروں میں یہ صورتحال ہمیں نہیں ملتی کہ جہاں پر کوئی اقلیت کی بنا پر تفریق کی جائے، لیکن کیا ہمارے جو دیہات ہیں یا چھوٹے شہر ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ایشو ہے اقلیت والا، اس اقلیت کو میں اپنی اگر حساب سے دیکھوں، میرا بچپن میں دیکھوں، جو میں یونیورسٹی میں گیا ہوں، تو ایک دور جب وہ تھا جس میں ہم بچپن میں تھے، تب مجھے فیل ہوتا تھا کہ ہم ڈسکرمنیٹ ہو رہے ہیں اور بیچ میں بالکل غائب تھا۔ یہ بیچ میں ایسا لگا کہ ہم بالکل ہی ایک مکمل پاکستانی ہیں، ہمیں بالکل ایکویٹیبل بیسس پہ ہر چیز کی
सहूलत है, सही। हमें आला तालीम हासिल करने की भी सहूलत है, अच्छी नौकरी करने की भी गुंजाइश मौजूद है अगर हम कम्पीट कर सकते हैं तो। अब पिछले कुछ सालों से ये फिर एक से इनसिक्योरिटी फील होने लगी है कि नहीं, अब हालात बदल रहे हैं। ये कब से महसूस हो रहा ये है मैं आपको? समझता हूँ कि लेट 80s के बाद ये चीज़ें बदली हैं। अब वो बदली, आपको भी पता है क्यों बदली हैं, कि शायद मुल्क के पूरे एक सोशल डायनामिक्स चेंज हुए हैं, उसकी वजह से भी असर हो सकता है। तो इस वक्त जो हिंदू कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे सिंध में ज़्यादा है, और सिंध में भी हिंदू कम्युनिटी में दो बड़े तबकात, बड़े डाइवर्सिफाइड तबकात हैं। उसमें एक शेड्यूल्ड कास्ट या दलित कम्युनिटी के तौर पे जानी जाती है, जिसको जो खेती बाड़ी या वर्कर क्लास है। दूसरा एक ट्रेडिंग कम्युनिटी या बिजनेस क्लास है। तो ये दोनों है। तो जो वर्कर क्लास है वो तो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, जो ट्रेडिंग क्लास है वो तो शहरों में रहती है। अब इनसिक्योरिटी दोनों के साथ है। अब इनसिक्योरिटी के माना, इसकी डेफिनेशन कोई एक नहीं है। वो इनसिक्योरिटी उनकी आपस में है देखिए, या आपस में तो डिसइंटीग्रेशन है, आपस में वो मिलते नहीं है। ये इसकी वजह से भी वो तफरीक वहाँ भी वो है। तफरीक मौजूद है कास्ट बेसिस पे जी। उसकी वजह से उनकी कोई स्ट्रेंथ नहीं बन पा रही, उसकी वजह से उनका कोई एक सिस्टम नहीं बन पा रहा, उसकी वजह से कोई एक जगह पे वो इकट्ठे नहीं हो रहे। Correct. वो एक वीक एरिया उनके आपस में है। लेकिन ये पहले भी था, ये तो 4000 साल से है। सही। ये कास्ट सिस्टम हिंदुओं में तो है, जी हाँ। लेकिन उसकी वजह से इनसिक्योरिटी नहीं थी फ्रॉम आउटर साइड, फ्रॉम अदर रिलीजन। फ्रॉम अदर रिलीजन्स। ठीक। रुबीना, आपको भी ये महसूस होता है कि एक तफरीक है, क्योंकि एक मज़हब है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उसको फॉलो कर रही है, और वो है इस्लाम। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क आता है कि क्रिश्चियन, यहूदी, मुसलमान, उनको अहले किताब के ग्रुप में इकट्ठा किया जाता है। आपको भी तफरीक का एहसास होता है? आप जब अहले किताब की बात करते हैं तो अहले किताब होने का मकसद ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रख सकते हैं, एक दूसरे में शादी ब्याह कर सकते हैं। जब इस चीज़ को हम देखते हैं, उसकी हद तक तो अहले किताब कहने के वर्ड की हद तक ठीक है, लेकिन जब आप माशरती तौर पर इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में जो लोग हैं उनको फेस करनी पड़ रही हैं। मेजॉरिटी मुस्लिम्स की है, तो बहुत सारी फील्ड्स पे, बहुत सारी चीज़ों में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वो फेस करनी पड़ रही है क्रिश्चियनिटी में। किस किस्म की चीज़ों में, मतलब? स्पेशली जब हम बात करें ख़वातीन के हवाला से, तो ख़वातीन जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरेलू तशद्दुद के साथ साथ उन पे उनको हरासा करना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आ जाता है उसमें। नहीं, देखिए, ख़वातीन की जहाँ तक बात आती है तो उन्हें भी मैं एक तरह से कहूँगी अक़लियत ही हैं, क्योंकि वहाँ भी जो तफरीक है वो जेंडर की बेसिस पे होती है, जिन्स की बेसिस पे होती है। तो क्या एक क्रिश्चियन औरत के ख़िलाफ़ ज़्यादा तफरीक की जाती है बनिस्बत एक मुसलमान औरत के? ये माशरती हवाला से कह सकते हैं हम, माशरती हवाला से होता है ऐसा। एक क्रिश्चियन खातून जो एक डोमेस्टिक वर्कर है, किसी के घर पे काम करती है और मुस्लिम कम्युनिटी में उसका उठना बैठना जाना है, ऑफिस में काम करती है, उसको सबसे पहला जो किया जाता है वो हरासा किया जाता है और उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि जिस कम्युनिटी से उसका ताल्लुक़ है वो नीच घराना कह लें, उसके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि मैं बयान नहीं करना चाहूँगी। और फिर उन्हें ये मतलब तज़लील की जाती है। जी, तज़लील की जाती है, प्लस उन्हें फिर दावत इस्लाम देने के लिए या अपने मज़हब में आने के लिए, शादी के लिए फ़ोर्स किया जाता है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट होता है और रेप किया जाता है, और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट करके ज़बरदस्ती शादी की जाती है। और जब कोर्ट्स तक ये बात जाती है या रिकवरी की बात आती है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ये होता है कि अगर अंडर एज खातून है, जो बच्ची है, उसको उसके बयान पे सिर्फ ये कह देना कि मेरी एज इतनी नहीं है, वो एक्सेप्ट की जाती है। जबकि कानून में अंडर एज को आप ना इस्लाम कबूल करवा सकते हो, ना उसकी कोई सेंस है, ना उसे पता है। लेकिन बदकिस्मती ये कह लें कि मिनॉरिटीज़ जो हैं हमारे पाकिस्तान में, क्रिश्चियन ख़वातीन हो गए या वैसे मर्द भी आ जाते हैं, दूसरी माइनॉरिटीज़ भी, वो इतने डेवलप नहीं हैं।
تو فائنینشلی پرابلمس ہیں, ایجوکیشن کی پرابلم ہے, جس کی وجہ سے خواتین جب گھر سے نکلتی ہیں, سروائیو کرتی ہیں, تو ان کے لیے معاشرے میں پرابلم ہو جاتا ہے. جس جگہوں پہ وہ چاہتی ہیں کہ عورت کو جو عزت کے ساتھ ساتھ ایک رسپیکٹ کہہ لیں, رسپیکٹ کے ساتھ ساتھ اسے جو اس کی مذہبی آزادی کہہ لیں, اس کی. آپ نے کہا کہ دعوت اسلام بھی ان کو دی جاتی ہے, کیا آپ کو خود کوئی ایسا ایکسپیرینس کبھی ہوا ہے؟ جی, میرے ایسا ذاتی ایکسپیرینس ہوا. 4 سال پہلے جب میں این جی او میں کام نہیں کرتی تھی تو میں ایک پالر جوائن کر رہی تھی جو مزنگ چنگی لاہور میں ہے. تو پالر میں جاتی تھی ٹریننگ کے لیے. تو وہاں پہ جو آنر تھی وہ مسلم تھی, تو لڑکیاں بھی مسلم تھیں ان کے پاس آتی. تو میں پاکستانی ہوں, میرا کلچر پاکستانی ہے, تو میں اس لحاظ سے پاکستانی کلچر کے اکارڈنگ اپنی لائف گزار رہی ہوں. صحیح. دوپٹہ لینا میرا کلچر ہے, شلوار قمیض پہنا میرا کلچر ہے, یہ میرا مذہب نہیں ہے. بالکل. مذہب میرا کرسچینٹی ہے. تو کرسچینٹی مذہب میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ سارے مذہب کا احترام کرو, دوسرے لوگوں کی عزت دو, رسپیکٹ کرو, اور یہ ڈیفینیٹلی ہر مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے. بالکل. تو میں رسپیکٹ کرتی تھی. اگر کوئی نعت لگی ہے تو میں دوپٹہ اوڑھ لینا اور اسے رسپیکٹ دینا, سننا. یہ تو ہماری معاشرتی قدریں ہیں. قدریں ہیں. بالکل. ان قدروں کو فالو کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں یا میں کسی کی دعوت اسلامی پہ اپنے مذہب کو بھول جاؤں. تو میرے ساتھ ایک کولیگ تھی جس نے مجھے یہ کہا کہ آپ دوپٹہ لیتی ہو, آپ فل کپڑے پہنتی ہو, آپ ڈیپ گلے نہیں پہنتی, تو یہ تو مسلمانوں کی علامت ہے, یہ تو مسلم لڑکیوں کا کلچر ہے, تو آپ اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی, اب نعت اتنے شوق سے سنتی ہو. تو میں نے اسے جواب دیا کہ یہ میرا مذہب نہیں ہے جو مجھے مطلب مذہب میرا ایک ذاتی معاملہ ہے, یہ میرا کلچر ہے کہ میں رسپیکٹ دے رہی ہوں, میں جس معاشرے میں رہ رہی ہوں اس کی قدروں کو جانتی ہوں, میں شلوار قمیض پہنتی ہوں, یہ میرا کلچر ہے, تو میں اپنے کلچر کو رسپیکٹ دے رہی ہوں. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی جو مذہب ہے اسے کٹ آف کر دوں. اور آپ کسی کو بھی اس کی جو ذاتی لائف ہے جو وہ گزار رہا ہے, وہ کیا کرتا ہے اپنی پرسنل لائف میں, مذہب سے اٹیچ نہیں کر سکتے. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, کیونکہ یہی شاید ہم دونوں چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں کہ کلچر اور روایات اور آپ کا مذہب یا آپ کا عقیدہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے تحت اپنی روایات کو بھی مولڈ کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں کو الگ الگ دیکھنا بہت ضروری ہے. مزید باتیں کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. کھنگرانی صاحب, ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک جبر کا ایلیمنٹ ہے. لوگوں نے بھی یہ کہا, یہاں بھی ہم سن رہے ہیں کہ لوگ اس کو چاہے دعوت کہہ لیں, لیکن ایک پریشر ضرور ہوتا ہے. آج کل ایک چیز بہت سننے میں آ رہی ہے کہ زبردستی لڑکیوں کو مذہب بدلنے پر راغب کیا جا رہا ہے یا زبردستی ان کا مذہب تبدیل کیا جا رہا ہے. ایسے کئی کیسز ہیں, کورٹ میں بھی ایسے کیسز چل رہے ہیں. آپ کے ایکسپیرینس میں, تجربے میں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ میں پہلی بات کا جواب پہلے دے دوں. جی. تو اس کے 2 وجوہات ہیں. اس میں ایک تو ٹارگیٹڈ ہے. ٹارگیٹڈ کے پیچھے موٹیوز ہیں. موٹیوز دولت بھی ہو سکتی ہے, موٹیوز دشمنی بھی ہو سکتی ہے, موٹیوز اس کے کوئی اور پراپرٹی ہو سکتی ہے, ہراساں ہو سکتا ہے, تاکہ ایک کسی کی تذلیل کریں اور وہ نکل جائے اور اس کے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے اگلے کو. تو وہ ٹارگیٹڈ ہیں. اس کے ایک نہیں 120 ایگزامپلس ہیں. ہماری اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہوا ہے, ہر جگہ ہوا ہے. اور وہ جو یہ ٹارگیٹڈ ہے وہ صرف ویل آف لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا. یہ غریب کے ساتھ نہیں, کیونکہ وہاں پیسے کا معاملہ زیادہ ہوگا, پیسے کا, پراپرٹی کا, ایگو کا, یا جدید پشتی دشمنی کا, یا دشمنی کا. تو یہ تو ٹارگیٹڈ ہے. اس میں کسی بھی حوالے سے کوئی پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی اس کا مثال ایسا ملتا ہے کہ جب یہ, چاہے اس کو آپ کڈنیپنگ نہ بھی کہیں, وہ لڑکی کسی نہ کسی حوالے سے جب گھر سے نکلتی ہے یا نکالا جاتا ہے تو اس سے سب سے پہلے اس کے لیے شادی کا بندوبست کیا جاتا ہے. تو یہ پہلا اس کا ایلیمنٹ ہے کہ یہ کنورشن فورس ہے. اچھا, دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہے, ظاہر ہے اس معاشرے جو منارٹی میں, خاص طور پہ ہندوؤں پہ اتنی چوائس نہیں ہے, کیونکہ وہ جو آپس میں تو بنتی نہیں ان کی سب لوگوں کی.
تو وہ ظاہر ہے جس محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں پسند کی بات بھی آ جاتی ہے، لیکن پسند میں کنسنٹ نہیں ہے۔ جو ہمارا کلچر ہے اس میں ارینج میرجز کا کلچر ہے، اس میں کنسنٹ کا کلچر ہے، ماں کا کنسنٹ لینا ہے، باپ کا کنسنٹ لینا ہے آپ کے لیے، تو وہاں پہ اسکیپ کا جو ایلیمنٹ آتا ہے جو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ وہ کلچر سارے میں پھر وہ جو جس فیملی سے کوئی لڑکی ایک نکلتی ہے تو وہ پوری فیملی آئسولیٹ ہو جاتی ہے، صحیح، اس کو اس پورے گاؤں کو اس سماج سے کٹ ہونا پڑتا ہے، الگ ہونا پڑتا ہے، تو یہ دونوں پینفل سچویشن۔ اچھا، کچھ قوانین بھی ایسے بنے روبینہ جو بنے تو مذہب کے حوالے سے ہیں لیکن وہاں بھی وہ مس یوز ہوتے ہیں، کیا ایسی کوئی چیز آپ کی نظر سے گزری ہے؟ بالکل ایسا ہے، جیسے بلیسفیمی لاء کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بلیسفیمی لاء اب یہ ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک مذہب کا دوسرے مذہب کے برخلاف بات کرے تو اسے ہم بلیسفیمی لاء کے تحت سزا دے سکتے ہیں، یہ قانون ہے۔ لیکن لوگ اس کا مس یوز اس طرح سے کرتے ہیں کہ پرسنل کسی کی دشمنی ہے، کسی نے کسی سے پراپرٹی پہ جھگڑا کرنا ہے، کسی کا کسی کی بیٹی کی وجہ سے جھگڑا ہے، یا کسی اور چیز میں ذاتیات میں لوگ پانی پینے سے، پانی دینے سے، اس طرح کی چیزوں سے اس کو یوز کرتے ہیں، مس یوز کر کے بلیسفیمی میں انوالو کرتے ہیں۔ میں کہوں گی کہ جو قانون ساز ہمارے ادارے ہیں یا قانون ججز ہیں جو کیس کو دیکھتے ہیں، ان کا پازیٹیو رول جب ہمارے سامنے آئے، ججوں پہ اس طرح کے کیسز میں پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ نہیں دے پاتے، تو اس میں پازیٹیو چینج آنا چاہیے۔ کئی غیر مسلم مرد جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اب اس صورت میں ان کی جو پہلی بیوی ہوتی ہے اگر وہ کرسچن ہے یا وہ ہندو ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا معاشرتی طور پر وہاں کوئی پرابلمس ہوتے ہیں؟ بالکل ہیں وہاں پہ، میں آپ کو اس کے تازہ مثال سندھ سے بتا، اس طرح کے کئی کیسز ہوئے ہیں، لیکن اس کو بھی برادری ذات کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ اس کے اوپر پرچے کٹے ہیں، اس کو جیل بھیجا گیا ہے، اس کو یہ فورس کیا گیا ہے کہ اب تم مسلمان ضرور ہو گئے ہو لیکن یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، اور اس کو ابنڈن کیا گیا ہے۔ کئی رشتے ایسے ہیں جو پسند کون سا رشتہ نہیں ہو سکتا جو وہ کرنا چاہ رہا ہے نہیں، یا جو پہلے تھا؟ جو رشتہ پہلے تھا جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا ہے، جی، اس کے بعد اگر وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو جب مسلمان ہو گیا تو وہ شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس طرح کے 110 میرے اپنے ذاتی خاندان میں 2 میرے کزنس مسلمان ہوئے لیکن وہ شادیاں نہیں ہوئیں، کیونکہ اس طرف کے لوگ نہیں مانے، اس طرح کے لوگ انہوں نے کہا جی اب تو ہم مسلمان ہو گئے تو اب تو کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ہندو یا منارٹی کے اگر لڑکے مسلمان ہو جائیں تو ان کے مسائل کم ہو جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ یہ عجیب سی ایک صورتحال ہے کیونکہ مذہب ایک طرف تو جبراً تبدیل کیا جا رہا ہے اور جہاں لوگ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں وہاں پر بھی اسے تسلیم نہیں کیا جاتا۔ کچھ مزید بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ہماری اقلیتی جماعتوں کے لیے، برادری کے لیے کیا پاکستان کے قانون میں کوئی جامع قانون سازی کی گئی ہے خصوصاً خواتین کے لیے یا خواتین کے حقوق کے لیے؟ یہ سب سے بڑی ایک ایریا ہے جو اس وقت بالکل ہی کسی نے اس پہ غور بھی نہیں کیا ہے، نہ کوئی لیجسلیٹر ہے اسمبلی میں جو اس بات پہ بات کرے۔ مگر مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن تو ہے اسمبلی میں، ریپرزنٹیشن اپنی جگہ پہ ہے، لیکن فیملی لا پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ ابھی کوئی بات چل رہی ہے، اس پر کوئی ڈرافٹ بن رہے ہیں، تو اس میں جو سب سے زیادہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میرے تجربے میں بھی سامنے آئے، 120 جگہوں پہ میں مثال دے سکتا ہوں۔ سب سے جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس وقت اگر فیملی لا کو میں دیکھوں تو ایک تو لا ایگزسٹ نہیں کرتا، اگر اس میں سے کوئی سیپریشن ہوتی ہے کسی کی تو سب سے زیادہ نقصان خاتون کو ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سیپریشن ہوتی، ڈیورس نہیں ہوتی؟ نہیں، ڈیورس کا تو قانون نہیں ہے، تو سیپریشن کا تو سیپریٹ تو رہنے کا حق ہے ایک دوسرے کو، تو اس پہ سیپریٹ اگر خاتون کو سیپریٹ کیا جائے یا مرد چھوڑ دے اس کو، یا خاتون کہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو وہ آئسولیشن اتنی ہے کہ اس میں کوئی چیز وہ انہیریٹنس میں نہیں لے سکتی، ایون بچوں کو بھی نہیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ 3 سال سے بیبی اس کی بڑی ہو گئی تو وہ بچے کا حق نہیں ہے اس کے پاس، تو یہ سب سے بڑا تکلیف دہ جو اس میں عمل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ ایک قانون کی اور سخت قانون کی ضرورت ہے۔ روبینہ، ڈیورس کا یہی سلسلہ شاید کرسچن کمیونٹی کے ساتھ بھی ہے، کیا قانون میں ڈیورس ہو سکتی ہے؟
جی کرسچینٹی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے، لیکن کرسچینٹی جو ڈائیورس ایکٹ ہے وہ بہت ریجڈ ہے. صرف اڈلٹری بیس پہ کرسچینٹی میں ڈائیورس لے سکتی ہے عورت، اور مرد نے ڈائیورس لینی ہے تو بھی وہ عورت پہ وہ اڈلٹری کا بلیم کرے گا، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے ایویڈنس ہونا اور پروف دینا ضروری ہوتا ہے. شوہر سے مار کھا رہی ہے، جی تشدد اس پہ کر رہا ہے، وہ پھر بھی نہیں چھوڑ سکتی جب تک کہ اڈلٹری کا کیس پروو نہ کر دے. جی ایسا ہے، لیکن یہ ہے کہ خاتون کو جو کرسچینٹی میں ہے وہ وراثت میں جائیداد میں حصہ جو 1992 میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے اس کے اکارڈنگ مل جاتا ہے. 1/3 حصہ خاتون کو جائیداد ملتی ہے، باقی جو جائیداد کا حصہ ہوتا ہے وہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک آپ نے کہا 1992 میں یہ ہوا، جی، تو وہاں یعنی کہ ایک مثبت پہلو ہے قانون سازی کا کہ وہ ہوا. جی بالکل ہے. کیا ہندو خواتین کے لیے وراثت میں کوئی حصہ ہے؟ کیونکہ روایتی طور پر تو نہیں ہے. دیکھیں اس میں کوئی قانون کی شہادت تو ہے نہیں کہیں پہ بھی کہ یہ وراثت میں. ہندوؤں میں جو عورت کے ساتھ جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ جو جہیز میں چیزیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو لے کے آئی ہے وہ بھی واپس لے جانے کا حق نہیں ہے ان کو. مطلب جو پنچایت ہے، جو نظام ہے، جو شرستہ موجود ہے اس میں تو وہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. اس کو زیور بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. تو اس طرح کی چیزوں پہ ایک ودن ہندو سوسائٹی میں بھی اس طرح کا ڈسکرمنیشن ہے. آپ کا بہت شکر روبینہ کھنگرانی صاحب، آپ کا بھی، کہ آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا نکالا ہمارے لیے. اور یہاں پر بہت ساری باتیں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے سماجی رویوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو وہ ہم سارے مذاہب کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہر مذہب ہمیں محبت اور پیار اور بھائی چارہ ہی سکھاتا ہے. سب سے بڑا مذہب شاید انسانیت کا ہے جسے ہم بھولتے جا رہے ہیں. اور یہاں پر یہی ہم بار بار یاد دلانا چاہتے ہیں کہ انسانیت کی روح سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان یہ ملک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بنا تھا. ان اقلیتی برادری کے لیے، ہمارے وہ جو سب بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی بنا تھا. ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ملک کے لوگوں کی اور اپنے ملک کی خواتین کی تو ہر جگہ قانون سازی کی ضرورت ہے. اور جب تک قوانین نہیں ہوں گے، نفاذ نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا. یہی ہماری پکار ہے اور چاہتے ہیں ہم کہ آپ ہمارے ساتھ اس پکار میں شامل رہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آج کے لیے اللہ حافظ.